अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं नईम अहमद शेख साहब, जो यूके से छुट्टियां गुजारने अपने वतन आज़ाद कश्मीर आए हैं। नाजरीन, जो हमारे तारकीन वतन हैं, इनके दिलों में आज भी अपने वतन की तड़प जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आप जी। मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको यूके में? जी अरुण भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी एसटीवी टीम का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने जी। हमें विज़िट किया इतने दूर दराज इलाके से, तो इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो मैं तकरीबन 16 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। ठीक है, इंग्लैंड में किस सिटी से हैं आप? जी, मैं इंग्लैंड मैनचेस्टर बोल्टन से तल्लक रखता हूँ जनाब। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करूँगा। आप मुझे ये बताएं कि आप इंग्लैंड में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क देखते हैं, जो वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आता है? सबसे पहले तो कानून का बहुत फ़र्क है। ठीक है। इंग्लैंड में जो रूल एंड रेगुलेशन है बहुत अच्छे ठीक है। हैं, इंसाफ है, बराबरी की सतह पर है। जहाँ भी आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कहीं पे अपॉइंटमेंट है तो आप अपॉइंटमेंट में इन टाइम पहुँचते हैं और उसका इन टाइम ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। ठीक जहाँ है। अगर आप कोई किसी जगह जाते हैं तो आपको लाइनों में लगा दिया जाता है, आपका टाइम वेस्ट कर दिया जाता है और इससे वक्त का ज़िया होता है और बर वक्त कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती। यहाँ पे जो तरक्की की रेशो है वो क्या फॉरेन के बराबर देख रहे हैं या कि मतलब हम बहुत पीछे हैं? क्या आप इस बारे में नाजरीन को बताएं। इंग्लैंड में तरक्की जो है बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक यहाँ है। इंग्लैंड की निस्बत जहाँ जो तरक्की हो रही है वो बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही कम हो रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि इसकी मिसाल मैं देता चलूँ कि जहाँ तक सड़कों का तल्लक है, ठीक है। यहाँ पे सड़क अगर बनती है तो 1-2 साल के बाद टूट फूट का शिकार हो जाती है, उसमें कोई मियारी काम नहीं होता। ठीक उसमें है। जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड में करप्शन का जो है निज़ाम बहुत कम है। यहाँ ठीक तो है। बहुत करप्शन है। अगर करप्शन की बड़ी सजाएं होंगी ना वहाँ पे, जी मतलब आप इसकी यही वजह देखते हैं ना कि वहाँ पे जो है हर चीज़ की सज़ा है। यहाँ पे जो करप्शन है वो आम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि इंग्लैंड में अगर कोई आप गैर कानूनी काम करेंगे, कोई कानून के खिलाफ काम करेंगे तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर ठीक है। यहाँ कोई काम करप्शन होती है, किसी अदारे में कोई लाकानूनियत होती है, तो उसके बारे में आप जहाँ कहीं भी जाएं, सिफारशात लेके जाएं, किसी के पास शिकायत लेके जाएं, तो कोई भी उसका अजाला नहीं होता। इसी ठीक वजह है। से हमारे मुल्क में जो है इस चीज़ का सिस्टम फुकदान कोलैप्स है, है। ठीक सिस्टम है। कोलैप्स है। बहसियत है आप यूके के सिटीज़न और यहाँ पाकिस्तानी जो हमारी कौम है, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? यूके में जो हम लोग रहते हैं और यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ इंग्लैंड में कानून की पासदारी की जाती है, इंग्लैंड में रूल एंड रेगुलेशन है। यहाँ जो है इस चीज़ पर कोई अमल नहीं किया जाता, इसीलिए हमारा इलाका, हमारे लोग इससे पीछे हैं। और एक और बात मैं इजाफा करता चलूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंग नौजवान लोग हैं, उनके लिए सहूलियात का फुकदान है। यहाँ ठीक है। पे कोई स्पोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, बेरोज़गारी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो इस चीज़ पर भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन जो सिस्टम है, आप उससे मुतमिन हैं? जहाँ तक आपने सवाल किया एजुकेशन का, तो इसमें आपके सामने भी आप बाखूबी आगाह हैं। आप तो साफत से तल्लक रखते हैं, आप हर जगह जाते हैं, आपको ज़्यादा हमसे मालूमात है कि देखें, एक जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चों की तादाद हज़ारों के साथ है और एक जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों की तादाद बहुत कम है। इससे क्या फ़र्क महसूस होता है, इससे क्या वाज़ेह होता है कि सरकारी स्कूलों में जो है वो असातिज़ा और जो ऊपर की सतह तक लोग होते हैं वो उसमें अपना एक बच्चों के साथ तालीमी मेहनत रुझान, नहीं मेहनत करते। नहीं होती। ठीक है, आप इसका मतलब है जो यूके की तालीमी सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, आप उससे मुतमिन हैं? आप पाकिस्तान का जो सिस्टम है उससे मुतमिन नहीं है? जी बिल्कुल यही है। एक बात मैं इजाफा करता चलूँ जी। कि जो तालीमी निसाब है वो सब के लिए यकसा होना चाहिए, जिसमें गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम जो है एक जैसा होना एक चाहिए। जैसा होना चाहिए। इससे जो है माशरा तरक्की करता है। जब निज़ाम तालीम का बराबर होगा, बराबरी की सतह पर सबको उसके हकूक़ मिलेंगे, तो उस हिसाब से जो है वो मुल्क हमारा ऊपर जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के एजुकेशन के लिए बड़े इकदामात हैं नून लीग की गवर्नमेंट के।
کیا آپ ان سے بھی مطمئن نہیں ہیں؟ جی میں ایک بات سے مطمئن ہوں، اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو، جنہوں نے NTS کا نفاذ کیا، اور اس NTS میں متوسط طبقے سے بھی لوگ اوپر آتے ہیں، جن کا میرٹ میں حق بنتا ہے، ان کو جابیں ملتی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے اپنے علاقے میں دیکھی ہیں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ اس بات پہ میں گورنمنٹ آزاد کشمیر نون لیگ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کہا جی کہ یہاں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، لا قانونیت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ جیسے میرے جو باقی تارکین وطن ہیں وہ UK میں ہوں، فارن میں ہوں، کہیں بھی ہوں، فارن کے کسی بھی سٹی میں ہوں، وہاں پہ جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایئرپورٹ کے اترتے ساتھ ہی ٹھیک ہے ان کے اپنے رویے بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں نے بے شمار جو برٹش لوگ ہیں، بے شمار جو امریکن نیشنلٹی ہولڈرز ہیں، ان کو یہاں پہ جو ہے گندگی ہے وہ سڑکوں پہ پھینکتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ جی ہارون بھائی، جب UK میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، فارن کنٹری میں ہوتے ہیں، تو ہم وہاں قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کی سزا ملتی ہے۔ یہاں ہمارے پاکستان میں قانون کی خلاف ورزی کے مطابق اس کی سزا نہیں ملتی، اسی لیے جو لوگ وہاں سے آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں یہاں ارد و گرد کیا ہو رہا ہے تو پھر اسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں ایک چیز اپنے بیرون ملک بسنے والے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ وہاں قانون فالو کرتے ہیں یہاں بھی آ کر وہی قانون فالو کریں، تاکہ دوسروں کے لیے آپ مثال بنیں اور ملک اور معاشرے کے لیے اچھا اقدام ہو۔ نہیں بھائی، آپ جو بیرون ممالک سے تعلق رکھنے والے میرے تارکین وطن دوست ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ فارن لوگوں کو اسپیشلی ان مشکلات کا شکار ہیں جو کہ ان کی آباء و اجداد کی جائیدادیں ہیں، جو ان کا یہاں تحفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو فارن لوگ جو ہیں وہ بیرونی ملک سے سرمایہ یہاں لاتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے اچھا ہو، کسی میں کوئی کرپشن نہ ہو، رشوت ستانی نہ ہو، تو فارن لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے سرمایہ لانا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کو یہی تحفظات ہیں کہ ان کا سرمایہ یہاں محفوظ نہیں ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کو کوئی اسپیشل سیل یہاں قائم کرنا چاہیے جو تارکین وطن کو تحفظ دے، ان کی جائیدادوں کو تحفظ دے۔ اور ہم کبھی کبھار 2 سال میں آتے ہیں، کبھی 5 سال میں آتے ہیں، تو یہاں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں سے میل ملاپ، ان کے ساتھ مول معاشرے میں ایڈجسٹ ہونا۔ جب ہم یہاں آتے ہیں تو اور ہی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا سیل قائم کیا جائے اوورسیز کے لیے کہ ان کی جائیدادوں کو، ان کی جان و مال کو، ان کے بچوں کو تحفظ ملے۔ نہیں بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے علاقے کی تڑپ جو ہے وہ آپ کو واپس کھینچ کے لاتی ہے، اسی تڑپ میں آپ یہاں کے جو لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہی اس کا آبائی ملک ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ تڑپ رہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ مسائل حل کریں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ ارون بھائی، میں آپ کے چینل کی وساطت سے اور STV کی وساطت سے یہ میں آپ عوام تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فارن لوگوں کا تعلق ہے، کسی قسم کی تعاون کی ضرورت ہے تو پہلے بھی فارن لوگ تعاون کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی اس بارے میں تعاون کرتے رہیں گے۔ نہیں بھائی، آپ نے جہاں پہ یورپ کی بے شمار مثالیں، ایگزامپلز جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں کہ وہاں پر یہ ہے، وہاں پر یہ سہولت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ پاکستانی بنانا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کا شہری بنانا چاہتے ہیں؟ جی ارون بھائی، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارا ملک کشمیر ہے، اسی لیے ہمیں اپنے ملک کے لیے تڑپ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں آ کر دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو اپنائیں، اڈاپٹ کریں ان کو، اڈاپٹ کریں۔ ٹھیک ہے، جب یہ ان کے اندر چیزیں منتقل ہوں گی تو اسی لحاظ سے انگلینڈ میں بھی جو ہے وہ بچے جو ہیں اس پاکستان کے بارے میں شعور رکھیں گے اور اپنے والدین کی ادب و احترام اور عزت کریں، زیادہ بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے سہولیات جو ہیں وہ یورپ والی دینا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کلچر جو ہے وہ اپنی اولاد کو آزاد کشمیر اور پاکستان والا اڈاپٹ کروانا چاہ رہے ہیں، اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ جی آپ کی بہت اچھی بات، برحق بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو
سہولیات یورپ والی دینا چاہتے ہیں اور کلچر پاکستان والا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر ہے ہی پاکستانی، تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو پاکستانی کلچر دینا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو یورپ میں سہولیات ہیں وہ یہاں بھی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی گورنمنٹ ہے، یہاں بھی گورنمنٹ ہے، تو قانون اگر وہاں ہے تو یہاں بھی اس پہ ہونا چاہیے ایسا قانون، کیونکہ اگر قانون میں کسی چیز میں کمی ہے تو وہاں سے آدمی، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، عام آدمی بھی وہاں وزٹ کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں دیکھتے ہیں کہ قانون کیسے ہیں، تو اس کے مطابق ہم یہی بات سوچتے ہیں کہ یہاں بھی قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، تو ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی پاکستان کی محبت ہے، اور جو سہولیات کا فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں۔ ٹھیک ہے، سہولیات کا فقدان اپنی جگہ پہ، پھر آپ کریڈٹ دیں نا، پھر آپ ہمارے کلچر کو، پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے کلچر کو کریڈٹ کیوں نہیں دیتے کھل کے؟ جی یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے کہ کریڈٹ تو جاتا ہے پاکستانی کلچر کو، جی کریڈٹ تو جاتا ہے آزاد کشمیر کے کلچر کو، اور ہم یہ برملا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کا ملک ہے، اس جیسا ملک کہیں بھی نہیں ہے، تو اس جیسا کلچر، اس جیسا ماحول، اس جیسا جو ہے یہاں کا نظام، وہ دوسرے ملکوں میں کم دکھنے کو ملتا ہے، وہاں قانون ہے، انصاف ہے، اس لیے وہ ملک جو ہیں ترقی کرتے ہیں، باقی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ ہمارے پاکستان میں بہت اچھی ہیں، اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ آپ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہو ناظرین کو؟ جی میں اپنے ناظرین کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ چاہیے، اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے، جہاں کہیں آپ کو کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، اور میں گورنمنٹ آزاد کشمیر سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ جہاں کہیں کرپشن نظر آتی ہے یا کوئی لاقانونیت نظر آتی ہے تو اس پر قانون کی گرفت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین شاد باد رہے ہمارا کشمیر، اور ایسے ہی ہنسا کھیلتا رہے ہمارا یہ کشمیر، ہمیں اپنے کشمیر پہ فخر ہے۔ ناظرین اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔